پیج میں کام کرنے کے دوران اگر ہم اس میں کوئی نئی فائل بنانا چاہیں تو کون کون سے آپشن ہمیں دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو ہم آپ کو آج پڑھا رہے ہیں یہ ٹاپکس کے مطابق ہی ہے. دیکھیں نا, ٹاپک نمبر 2 میں نئی فائل بنانے کا طریقہ اور فائل مینجمنٹ کے آپشن دیے ہوئے ہیں. فائل مینجمنٹ کے آپشنز کوئی خاص نہیں ہے, یعنی کہ نئی فائل بنانا, نیو کے ذریعے پرانی فائل کو کھولنا, اوپن کے ذریعے جو کرنٹلی فائل چل رہی ہے اس کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیو کر لیں, اگر چاہتے ہیں فائل بند ہو جائے تو آپ کلوز کر لیں, ان پیج سے باہر آنا ہو تو ایگزٹ کر لیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فائل کی ایک کاپی اور نکل آئے تو آپ سیو ایز کر لیں. لیکن جب ہم ان پیج میں کام کرنے کے دوران کنٹرول این سے نئی ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت سارے امپورٹنٹ آپشن دیے جاتے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اسکرین پر کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈاکیومنٹ کا سائز, تو اب دیکھیں سائز کی جب بات آتی ہے تو یاد رکھیں ہمیشہ اچھی طرح سے کہ جو سائز دنیا بھر میں استعمال ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں اسٹینڈرڈ سائز. کیا کہلاتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ سائز. جیسے کہ لیٹر ہے, لیگل ہے, A4, A3, B4 وغیرہ. لیکن اگر کوئی سائز ہماری مرضی کا ہو, جیسے میں نے کہا 23 انچ, جیسے میں نے کہا 36 انچ, ایک مثال ہے, تو اب 23-36 کا جو سائز میں نے دیا آپ کے سامنے, یہ سائز چونکہ اس کی لسٹ میں پہلے سے اویلیبل نہیں تھا, نہ یہ ڈیفالٹ تھا, نہ یہ اسٹینڈرڈ تھا, لہذا اس نے اس کو کسٹم سائز کا نام دے دیا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ کسٹم سائز وہ سائز ہے جو آپ کی مرضی کا ہے, اور ڈیفالٹ سائز یا اسٹینڈرڈ سائز وہ ہیں جو کمپیوٹر میں پہلے سے فیڈ ہوئے ہوئے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیج ورٹیکل میں ہو تو پورٹریٹ رکھیں, اگر گھمانا چاہتے ہیں تھوڑا سا تو آپ لینڈسکیپ کر دیں. جیسے یہ ونڈو دیکھیں آپ غور سے, چوڑائی میں زیادہ ہے, لمبائی میں کم ہے, تو یہ لینڈسکیپ کہلائے گی, اور اگر یہ ونڈو کھڑی ہوتی ہے اس طرح تو پورٹریٹ کہلاتی. اگر ہم چاہیں کہ ہم پیجز کی کوانٹٹی, سپوز کریں کہ آپ کوئی ایسی فائل بنا رہے ہیں ان پیج میں کام کرنے کے دوران جس میں ہمیں کوئی بک بنانی ہے, اس میں 100 سے زیادہ پیج ہیں, 200 ہیں, 300 ہیں, تو آپ یہاں پہ پیجز کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں. 50 پیج رکھیں, دیکھیں 5 رکھیں, 50 رکھیں یا 500 رکھیں, کوانٹٹی آپ کے کنٹرول میں رہے گی. بہرحال 500 پیج بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, ہم نے کہا ہمیں 100 پیج ہی دیے جائیں بس. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لیفٹ سے سٹارٹ لیں تو انگلش میں دیکھیں لیفٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے رائٹنگ, لیکن اردو میں جب کام کرتے ہیں تو رائٹ سے ہی سٹارٹ لیتے ہیں. یہی اسٹینڈرڈ ہے اور یہی ڈیفالٹ ہے. پیج کو کچھ ہمیں جگہ چھوڑنی پڑتی ہے تاکہ پیج سوبر لگے, تو جو جگہ ہم چھوڑتے ہیں رائٹ سے, لیفٹ سے, ٹاپ سے, باٹم سے, اسے مارجنز کہا جاتا ہے. تو پیج کے مارجنز بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. پیج پہ ہم جو لکھیں گے رائٹنگ وغیرہ جو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ کالمز میں ڈیوائڈ ہوتی رہے, جیسے کہ آپ نے کورل ڈرا میں بھی سیکھا تھا. تو یہاں دیکھیں ہم نے اس کو 4 کالم میں کنورٹ کر دیا یا 3 کالم میں کنورٹ کر دیں. جو 2 کالم کے درمیان کا گیپ ہوتا ہے نا, اسے ہم کہتے ہیں گیوٹر. مثال کے طور پر آپ نے اس کو 5 mm کر دیا, ملی میٹر, تو اب 2 کالم کے درمیان جو گیپ ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا. دوسری بات یہ ہے, توجہ کے ساتھ دیکھیں اسکرین پر, کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو انفارمیشن ابھی ہم نے فیڈ کری اس کے اندر, ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام روز یہی ہو تو آپ اس کو سیو کر لیں, لیکن کوشش کریں کہ سیو نہ ہو, کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کام چینج کریں گے یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیٹنگ ملے جو شروع میں تھی, جیسے دیکھیں میں نے اوکے کیا, مانتے ہیں کہ اس نے آپ کو ایک ڈاکیومنٹ بنا کے دی جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے, لیکن جب کنٹرول این دبائیں گے نا تو پھر وہ آپ کو نئے سرے سے جس طرح کام ہوتا ہے فریش اس طرح کا کر کے دے گا پیج. اور یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان پیج میں کام کرنے کے دوران یہ آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس کا جو آپشن ہمیں نظر آتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس پہ چیک نہیں لگایا نا, دیکھیں اور اوکے کر دیا آپ نے, تو پیج تو ہمیں ملے گا لیکن اس پہ کہیں لکھنے کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوگی. آپ لکھتے رہیں گے کچھ بھی لکھا نہیں جائے گا اسکرین پر. لیکن اگر ہم نے اس کی بنسبت کنٹرول این جب دبایا تھا اور آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس کو آن کر دیا, تو اب دیکھیں جب آپ اوکے کریں گے تو فائل تو پہلے کی طرح ملی لیکن اس میں لکھنے کی فیسلٹی موجود. دیکھیں نوٹ کریں, اس فائل میں ہم جتنی چاہیں ٹائپنگ کر سکتے ہیں. اب یہاں میں ایک بات بتاؤں آپ کو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ان پیج میں کام کرنے کے دوران, جیسے کسی پیج پہ دور سے کام کر رہے ہیں اور پیجز بھی کتنے ہمارے پاس ہیں, ایک ہی پیج لیا تھا آپ نے, زیادہ پیج تو نہیں مانگے تھے نا. تو اب اگر مثال کے طور پر آپ انٹر دباتے ہیں, انٹر, تو دیکھیے انٹر دبا کے جب آپ بالکل اینڈ پہ آ گئے تو اینڈ پہ آنے کے بعد آٹومیٹک جو ہے دوسرا پیج شروع ہو گیا. نوٹ کریں غور سے اسکرین پر توجہ کے ساتھ, دوسرا پیج شروع ہو گیا, اس کے بعد خود بخود ہی تیسرا پیج شروع ہو گیا. یعنی ہم جب ٹائپنگ کر رہے ہوں گے تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ ہماری ڈاکیومنٹ کے اندر پیجز بڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں. تو ایک ٹائپسٹ جب وہ مگن ہوتا ہے ٹائپنگ کرنے میں تو اس کو اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ وہ جو ٹائپنگ کر رہا ہے اس کے بعد پیجز کی کوانٹٹی کنٹرول میں آ رہی ہے یا نہیں. تو یہی فائدہ ہے اس آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس کا, اور اسی لیے اس کو آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس کہتے ہیں, کیونکہ جب ہم اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو خود بخود ہی جو ہے پیجز کی کوانٹٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی اسکرین پر 2 پیج نظر آئیں تو اسے کہتے ہیں ڈبل سائیڈڈ. کیا کہتے ہیں؟ ڈبل سائیڈڈ. تو اب دیکھ رہے نا آپ سامان صاحب
دیکھیں ڈبل سائڈڈ پہ جب آپ کام کریں گے، میں کلاس روم کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو کال کر کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ توجہ سے دیکھیں اسکرین پر. لیکن ڈبل سائڈڈ پہ جب آپ کام کریں گے کنسنٹریشن مسٹ ہے. تو ڈبل سائڈڈ پہ کام کرنے کے دوران جو ہے ہم جب کلک کرتے ہیں اس کے اوپر اور اوکے کر دیا، اگر آپ نے فیسنگ پیج میں نے آن نہیں کیا لیکن جب اوکے کیا تو فیسنگ پیج جو وہاں دیا ہوا ہے وہ یہاں بھی دیا ہوا ہے ویو مینیو میں. تو اب اگر مثال کے طور پر ایک ہمارے سامنے پیج ہے، ہم نے کہا بھائی انسرٹ میں جا کے ہمیں مزید پیج چاہیے، سپوز کریں ہم 10 پیج مزید لے لیے تو پیج بڑھ کر 11 ہو گئے. تو اب جب آپ سیکنڈ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیسنگ پیج کو آن کر دیں تو آن کر دیں، لیکن ڈبل سائڈڈ کو اگر آپ نے آن نہیں کیا ہوتا نا تو فیسنگ پیجز کبھی بھی کام نہیں کرتا. بہرحال ابھی تو یہ کام کر رہا ہے، آپ نے دیکھیں اس کو اوکے کر دیا تو اب ہمیں ایک ساتھ دو پیجز نظر آ رہے ہیں. اور اکثر جو ہے بکس وغیرہ پہ جب کوئی اسٹوری چل رہی ہوتی ہے نا تو ہمیں 2 پیج دیکھنے ہوتے ہیں ایک ساتھ، کیونکہ پرنٹ میں بھی 2 پیج ایک ساتھ جاتے ہیں، چھپتے بھی ایک ساتھ ہیں، تو ہمیں اسکرین پر ان کا پریویو بھی ایک ساتھ چاہیے ہوتا ہے. تو ایسی سچویشن میں اور ایسے موقع پر اور ایسی صورتحال میں آپ فیسنگ پیجز کی مدد سے اگر 2 پیجز ایک ساتھ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ کنٹرول این جب دبایا تھا آپ نے اور آپ نے اس کو کہا کہ بھائی ہمیں پیجز چاہیے مانتے ہیں، لیکن آپ نے ڈبل سائڈڈ ہی کو آن نہیں کیا. تو اب ڈبل سائڈڈ کو آن نہیں کیا تو لاکھ پیجز آتے رہے، لیکن اب فیسنگ پیج کا آپشن کام ہی نہیں کرے گا. تو فیسنگ پیج کا جو آپشن ہے ہمارے پاس یہ محتاج ہے کس کا؟ ڈبل سائڈڈ کا. اور ڈبل سائڈڈ کا آپشن کہاں سے آئے گا؟ جب آپ کنٹرول این دبا کے نئی فائل بنانے کے لیے چاہیں گے. لیکن اگر آپ نے ڈبل سائڈڈ کو آن نہیں کیا تو ہمارے پاس کوئی ایسا آپشن فی الحال اویلیبل نہیں ہے جس سے ہم ڈبل سائڈڈ کو فائل بننے کے بعد آن کر لیں.